کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، جو جینور میں لوگ پکڑے گئے اس میں بی جے پی زیادہ ٹی آر ایس کے لوگ ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھے ہوں گے، کیا آپ کو معلوم ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹی آر ایس اس پہ خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ اگر یہ لوگ اپنا نہیں بولنا چاہ رہے تو پھر الگ بات ہے، وقف بل پہ نہیں بولیں گے، جینور پہ نہیں بولیں گے، ویٹ اینڈ واچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ویٹ اینڈ واچ کرو، ہم بھی واچ کریں گے، پھر آپ کو پھر ویٹنگ میں رہیں گے آپ۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر۔ تو حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ، میں بار بار چیف منسٹر کو، ہم پرسوں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب کا رسم اجرا ہوا، اس کے بعد مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب کے، ان کے تمام جو ذمہ داران ہیں، ان کے جو متحدین ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، وہ 6 رکنی ممبر آئے تھے۔ میں سی ایم کو بولا کہ بیٹھیے، آفس میں بیٹھے، ریونت ریڈی میں شکریہ ادا کروں گا، وقت دیے، پورا بیٹھ کر ان سے ہم پورا بات کیے، یہ ہے، یہ چیز ہو رہی، یہ چیز ہو رہی اور اس کو کرنا چاہیے۔ تو ریونت ریڈی بھی بولے کہ میں ایک آئی جی کو وہیں بٹھا کے رکھا، ایڈیشنل ڈی جی مہیش بھگوت کو بھیجایا ہوں۔ ہمارا ان کو بولنا یہ تھا کہ جو پرانا عادل آباد ہے، جو پرانا کریم نگر ہے، جو پرانا رنگا ریڈی ہے، جو پرانا محبوب نگر کے علاقے ہیں، جہاں پر ایک تاریخ ہے، جہاں پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، ان مقامات پر آپ ایک بہترین پولیس آفیسر تقرر کرو، نہ وہ ان مسلمانوں کا ساتھ دیں نہ دوسرے مذہب کا ساتھ دیں، بس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں، کسی کی جان کو نقصان نہ ہو، کسی کے دکان کو نقصان نہ ہو، کسی کے گھر کو نقصان نہ ہو۔ اب ہر کوئی ایک موب کو لے کر آ کر دکانوں کو جلائیں گا، مسجد پہ حملہ کریں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ یہ تو حکومت کا اقبال متاثر ہوتا ہے اس سے، اور اس کے پولیس کے تعلق سے لوگوں میں اعتماد کم ہو جاتا ہے کہ بھائی پولیس کی موجودگی میں سب ہو رہا ہے۔ تو ایس پی، ایڈیشنل ایس پی، ڈی وائی ایس پی، انسپیکٹر، اچھے لوگوں کا اگر تقرر حکومت کرے گی، کوئی بھی پاور میں رہو، مگر عوام کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک وہاں پر کپڑوں کی دکان ہے جینور میں، پوری دکان 3.5-4 کروڑ کی برباد ہو گئی، وہ آدمی روڈ پہ آ گیا، گھر میں نقصان، مسجدوں پہ نقصان۔ اچھا حیرت انگیز بات یہ جینور میں کہ مسجد میں حملہ کرے تو پہلے جا کر کیا کرے، وہ جو کیا بولتے سی سی ٹی وی کا وہ رہتا نا ڈبہ، ڈی وی آر لے کے بھاگ رہے یہ ظالم لوگ۔ میں نے ان کو معلوم بولے کہ بھاگ گئے تو ہمارا ریکارڈنگ نہیں آئیں گی۔ اچھا جو جینور کی پولیس کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ارے جو آدمی پیٹرول لا کے دیا اس کو تو پکڑو، تم ایف آئی آر میں نام کیوں نہیں لکھ رہے اس کا؟ اگر 110 گھروں پر حملہ ہوا ہے تو 110 ایف آئی آر ایشو ہونا وہاں پہ۔ 11 گھر کو نقصان ہوا تو 11 گھر کے ایف آئی آر ایشو ہونا۔ کتنے گاڑیوں کا نقصان ہو، 44 گاڑی موٹر سائیکل نقصان ہو، اس کا ایف آئی آر ایشو ہونا۔ خالی 6 یہ کیا بیلنسنگ کر رہے آپ؟ ایف آئی آر ایشو ہونا۔ ہم مطالبہ کرتے جینور کے ایس پی سے، مذاق ہے کیا یہ؟ ایف آئی آر ایشو ہونا۔ اب تو نیا قانون میں تو آپ کو ایف آئی آر ایشو کرنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی دیا کہ ہمارے ایف آئی آر کو ایشو کرو۔ آپ جب تک آپ خاطیوں کو جیل کو نہیں بھیجائیں گے، مستقبل میں پھر گڑبڑ ہوگی۔ اور جینور میں تو 3-3.5 مہینے سے تناؤ چل رہا تھا وہاں پہ۔ تو یہ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں۔ چیف منسٹر سے بہت اچھی ملاقات ہوئی تو ان سب باتوں کو سنے اور بولے کہ آپ فکر مت کریے، آپ لوگ جو بولے ہیں۔ پھر چیف منسٹر بولے کہ تھوڑے دن کے بعد پھر ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے، کیونکہ تلنگانہ کی ترقی متاثر ہوتی ہے فسادات سے، گڑبڑ سے۔ میں نے کہا بالکل ہم بھی مانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کوئی گڑبڑ ہو۔ اسی لیے تو جب گنیش وسرجن آیا تو ہم اپنے اس جلسے کو 1 ہفتہ پیچھے کر لیے۔ میلاد کمیٹی کے لوگوں کو بولے کہ بھائی جلوس آپ بعد میں نکالیے، شہر کا امن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تلنگانہ کا امن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہم بار بار حکومت سے بول رہے کہ کسی کا بھی مذہبی تہوار ہو، آپ روٹ بنائیے، روٹ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیے،
اب تو پولیس والے خود اپنے کپڑوں کے اوپر کیمرہ لگا سکتے ہیں, آپ فالو کریے ان کو. جو بدماشی کر رہا ہوں اس کو آپ کیس بک کرو, اس کے اوپر آپ کے پاس اب تو وہ ایویڈنس بھی کورٹ میں پروڈیوس ہو سکتا ہے. جو نیا قانون پارلیمنٹ میں پاس ہوا, ویڈیو ایویڈنس پروو ہو سکتا ہے, اس سے استعمال کر سکتے ہیں آپ.